اچھا یہاں پہ یہ احتجاجی کیمپ ہے جی. اچھا یہ کیا؟ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی، خیریت سے آپ ٹھیک ہیں جی؟ پلیز بتائیے ذرا. یہ ذمہ داروں کے بیٹھنے کے لیے یہ ارینجمنٹس کیے گئے تھے. ابھی ہم گورنمنٹ کی جیسے ہی نیکسٹ انسٹرکشنز آتی ہیں، ایکچولی میں تھوڑا سا تصحیح کرنا چاہ رہا ہوں، یہ بھائی بھی بول رہے تھے یہاں پہ، یہ اس طرح ہوتا رہا ہے کہ ویدر کنڈیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے باردانہ 20 اپریل آپ اگر ایوریج دیکھیں تو یہ جو اپریل کا لاسٹ ویک ہوتا ہے اس میں باردانہ گورنمنٹ ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کرتی ہے ویدر کنڈیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے. ابھی آپ کو پتا ہے ہر ویک میں جو محکمہ موسمیات کی طرف سے الرٹس آ رہے ہیں اس پہ گورنمنٹ ورکنگ کر رہی ہے. انشاءاللہ تعالی کسان کو بالکل بھی یہ وزیر اعلیٰ صاحبہ کے بھی انسٹرکشنز ہیں، پنجاب فوڈ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی انسٹرکشنز ہیں، ان کو اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. ابھی یہ ہے کہ ابھی اس میں مزید ڈیسیجنز ہو رہے ہیں، گورنمنٹ پالیسی کو بھی دیکھ رہی ہے. پہلے تو ایپ پہ پورا تعارف ذرا ایک بار کرا دیجیے. میرا نام شاہد اقبال ہے جی، اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر ہوں میں یہاں کے انچارج. شاہد بھائی ایک تو یہ کہ یہ آپ نے یہاں کسانوں کے لیے بیٹھنے کا انتظام کیا ہے، بڑی شاندار بات، جس چیز کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. اور اچھی بات یہ کہ آپ ایٹ لیسٹ آ کے فیس ضرور کر رہے ہیں کیمرے کو. تو یہ مجھے یہ بتائیے نا، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ کیا جائے گا، ہو جائے گا، یہ ہم سنتے رہے ہیں، اچھی بات ہے، امید دلانی چاہیے. سوال یہ ہے کہ اب اس وقت کسان کے پاس جو گندم موجود ہے جسے وہ ذخیرہ کرنے کی کوئی کیپیسٹی نہیں رکھتا، وہ اس کا پینک ہونا تو نیچرل ہے. جی یہ نیچرل ہے، لیکن ہم نے بھی ابھی 10% ہم موئسچر چیک کر رہے ہیں، 13, 14, 12 اس تک موئسچر آ رہا ہے. ابھی جیسے ہی ویدر خراب ہوتا ہے اس سے وہ 2-3% نمی اوپر چلی جاتی ہوتی. اب گورنمنٹ کیونکہ ہمارے پاس پہلے بھی سٹاکس پڑے ہوئے ہیں، گورنمنٹ نے نیکسٹ بھی اس کو ایک لانگ ٹرم کے لیے سٹور کرنا ہے، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اسی موئسچر لیول پہ اس کو خرید کریں جہاں پہ یہ لانگ ٹرم کے لیے سٹورڈ رہے. جہاں پہ چلیے وہ جس بھی یہ اگر کہنا کہ یہ ذرا سائنس، یہ مجھے ذرا سمجھائیے، بڑی دلچسپ بات لگ رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو نمی کا جو تناسب ہے جی اس اعتبار سے وہ جب پرفیکشن کے لیول تک ہوتا ہے، اور وہ لیول کیا ہوتا ہے وہ ذرا بتائیے کہ اس پر بائنگ کی جائے تو ذرا زیادہ دیر تک آپ. جی گورنمنٹ کی طرف سے 10% جو ہے نا جی وہ موئسچر لیول جو نمی کی مقدار ہوتی ہے. گندم میں ہم کہتے ہیں کہ گندم جتنی گیلی ہوتی ہے ایکچولی اس نے سٹور ہونا ہوتا ہے، اور گورنمنٹ کا سالہ سال تک سٹورڈ رہتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ابھی ہم نے 2-3 ماہ بعد اٹھوا دینی ہے، ہم نے ان کو فیومیگیٹ بھی کرنا ہے. اور اگر گندم زیادہ نمی والی ہوگی تو وہ بلیک ہو جائے گی، اس میں پھوندی لگ جائے گی، وہ خراب ہو جائے گی. یہ مجھے بتائیے کہ پھر یہ ہر بار یہ معاملہ کیوں اب بھی احتجاج ہو رہا ہے؟ اچھا پھر کچھ برس ہم نے دیکھا کہ جی اس طرح ہے جی کہ یہ معاملات بگڑ کیوں جاتے ہیں؟ یہ پہلی بار تو ہو نہیں رہا ہے، صدیوں سے یہ معاملہ ایسے چلتا آ رہا ہے. ذمہ دار اور کسانوں کے بچے ہیں جی، ہم بھی گندم کاشت کرتے ہیں، موسٹلی لوگ رورل ایریاز سے بلونگ کرتے ہیں. ابھی پچھلے 3-4 سالوں میں اس طرح رہا ہے کہ ہم لوگ ذمہ داران کے پیچھے اور جو لوگ کاروباری تھے ان کے پیچھے جاتے رہے گندم لینے کے لیے. جی ہاں ایکچولی اس وقت گندم کی پڑھتے رہے کہ جی نہیں جی وہ اس وجہ سے پڑھتے رہے کہ اس وقت لوگ گورنمنٹ کو دینے کے لیے ریڈی نہیں تھے. 3900 یا 4000 میں لوگ اس وقت مارکیٹ اپ تھی 100-200 روپے. ہمارے ملک میں پیچھے بھی گندم ٹھیک تھی لیکن لوگوں نے ذخیرہ کر لیا. صحیح. اب لوگوں نے وہ 5500 ریٹ دیکھ لیا ہے، لوگوں کی سائیکی وہاں پہ رکی کہ یہ جناب 5500 پہ جانی چاہیے. ہماری گندم انڈیا سے بھی مہنگی. ہاں پلیز اگر آپ اجازت دیجیے تو ذرا. سر میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ گندم کے جو ہے نا نمی ہوتی ہے اس لیے ہم خرید نہیں رہے ہیں. سر ہمیشہ سے ایسے ہوتا ہے کہ 10 اپریل سے گندم کی کٹائی شروع ہو جاتی ہے، اور 15 اپریل جو ہے نا وہ 20-22 اپریل تک یہ باردانہ تقسیم کرتے ہیں اور گندم خریداری شروع کر دیتے ہیں. یہ سر وہ نا ایک مثال ہے نا، وہ ایک مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ پل صراط سے گزرنا ہے، پل صراط جو ہے نا وہ تلوار سے بھی زیادہ اپنا باریک ہوگی، تیز ہوگی اور بال سے زیادہ باریک ہوگی. پھر یہ تو نہ گزارنے کے بہانے ہیں، یہ جو نمی کا تناسب ہے یہ نہ لینے کے بہانے ہیں. سر گندم میں زمیندار ہوں، میری گندم بھی کٹائی ہو رہی ہے. گندم ہمیشہ کٹائی ہی تب ہوتی ہے جب اس کی نمی ختم ہو جاتی ہے. پھر جب وہ تھریشر سے گزرتی ہے نا جی، وہ دانہ وہ اس بالی سے علیحدہ ہی تب ہوتا ہے جب اس میں نمی نہیں رہتی. یہ نمی کے بہانے سر یہ تو میرے بھائی یہ بتائیں صاف کیونکہ گورنمنٹ ملازم ہے وہ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ جی پنجاب گورنمنٹ لے نہیں رہی ہے. انہوں نے ڈیفینڈ تو اپنی گورنمنٹ کو کرنا ہے، لیکن کم از کم مجھے پتہ ہے کہیں نہ کہیں ان کی چین کسان کے ساتھ بھی ہوگی، کوئی بھائی کسان ہوگا، عزیز کسان ہوگے، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ صورتحال ہے. اور دوسری بھائی نے کہا کہ جی گندم کسان سٹور کرتا ہے. کسان کے پاس تو ایک 25 من 50 من کا نا ایک پنجابی میں کہتے ہیں بڑولا ہوتا ہے، اس میں وہ سال کی گندم جو ہے نا وہ رکھ لیتا ہے. اس کے بعد تو 30% کسان ایسے ہیں جو ایک کمرے میں کچے کمرے میں سوتے ہیں، اسی میں میاں بیوی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، 7 بھیڑ بکریاں بھی اسی کمرے میں ہوتی ہیں. وہ گندم کہاں سے سٹور کرے گا؟ یہ شاید بھائی ویسے یہ بات تو کسی حد تک درست کہہ رہے ہیں کہ جو چھوٹا کسان ہے اس کے پاس تو یہ کیپیسٹی بہرحال نہیں ہے کہ وہ اس کو سٹور کر سکے. یہ پالیسی بیسیکلی پہلے جو 6 ایکڑ والی ہے ہی چھوٹے کسان کے لیے.
تو مجھے یہ بتائیے کہ ابھی کیا امکان کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ کب تک یہ ہو جائے گا معاملہ؟ یہ جی ہم اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی تیاری منسٹر صاحب نے بھی مجھے اچھا لگا. جی بالکل منسٹر صاحب نے بھی پچھلے دنوں کہا ہے کہ جی کہ ہم اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں, ہم ریڈی ہیں. جیسے ہی پورے پنجاب میں سے روزانہ موئسچر کی جو ہے نا رپورٹس جا رہی ہوں, وہ جیسے ہی اس لیول میں آتا ہے, یہ ویدر کنڈیشن میں بتانا چاہتا ہوں کہ 10 جون تک یہ پروکیورمنٹ چلی جاتی ہوتی ہے. آپ ایوریج پیچھے یہ نکالیں تو یہ 10 جون تک جاری رہتی ہے. ٹھیک ہے, اس سے بھی آگے چلی جاتی ہوتی ہے. اس میں ابھی سوا ماہ پڑا ہوا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ مئی میں تو اکثر آ جاتی ہوتی ہے. یہ لاسٹ یہ ہمارے اپریل کے اینڈ میں جا کے باردانہ سٹارٹ ہوتا ہے اور مئی میں جا کے مئی کے پہلے ویک میں جا کے سٹارٹ ہوتی ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ اتنا زیادہ. ہاں جی, ابھی یہ رومرز ہیں کہ جو ریشو ایوریج ہے اس سے ڈیلے ہو گیا. نہیں, اس سے ڈیلے نہیں ہوا. اگر ہم کہیں کہ لاسٹ ویک میں باردانہ آتا ہے تو آپ کہہ لیں کہ 2-3 دن آگے پیچھے ہیں آج تک. ٹھیک ہے, تو بس اب یہ کہ یہ امید کی جانی چاہیے کہ اب چونکہ اتنی وافر لگ رہا ہے کہ ایسی وافر گندم ہے کہ وہ یعنی حکومت کے پاس جگہ, حکومت کہہ رہی جگہ, یعنی جو ایک تاثر ہے کہ ہم نے چونکہ پہلے سے بائنگ کی ہوئی تھی نگران حکومت نے, تو وہ آلریڈی ایک ذخیرہ موجود ہے. یہ جی فیکٹ ہے کہ ملک میں گندم وافر مقدار میں موجود ہے. گورنمنٹ نے چھوٹا کسان جو اس کے تحفظ کے لیے مارکیٹ میں رہنا ہے, تو وہ انشاءاللہ تعالی گورنمنٹ جو اسپیشلی جو 6 ایکڑ والے ذمہ دار ہیں وہاں پہ اس کی پہلی پالیسی کے مطابق ان کو تو لازمی گورنمنٹ انٹرٹین کرے گی, اکیلا نہیں چھوڑے گی. ٹھیک ہے, 6 ایکڑ والا. جی 6 ایکڑ والا. سر بھائی فرما رہے ہیں کہ 6 ایکڑ والا, جو 6 ایکڑ والا کسان ہے سر اس کے پاس تو گندم ہی نہیں ہوتی ہے. 6 ایکڑ والا جو کسان ہے نا جی, وہ کچھ جانور بھی رکھتا ہے. اچھا, جانور میں کے لیے بھی کوئی 1-2 ایکڑ ان کے جو مختص ہوتے ہیں. اس کے علاوہ گندم کے علاوہ کوئی مکئی ہوتی ہے, کوئی اور فصل ہوتی ہے. اس کے جو 6 ایکڑ والا ہے وہ تو صرف اتنی گندم کاشت کرتا ہے کہ وہ صرف گھر کھا سکے. یہ سر ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے, نہ لینے کے بہانے ہیں. 6 ایکڑ والے کے پاس گندم ہی نہیں ہے. گندم تو ہے 12 ایکڑ والے کے پاس, 25 ایکڑ والے کے پاس. ہمیشہ پاکستان کے لیے جو گندم جو پیدا کرتا ہے وہ بڑا کسان کرتا ہے. میں سوری کو ڈیبیٹ نہیں, میں لیکن اچھی بات ہے میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ذرا اور لوگوں کو بھی اندازہ ہو رہا ہے. یہ بات کس حد تک درست لگتی ہے کہ 6 ایکڑ والا کہاں اتنی گندم پیدا کرتا ہوگا کہ وہ حکومت کو بیچے. ہمارے یا اس ایریا میں 50 کی عام ایوریج آ رہی ہے, تو اگر 300 من ایک بندہ گندم پروڈیوس کر رہا ہے تو گورنمنٹ اس سے لے گی نا. اس نے 300 من تو نہیں کھا جانی, وہ 100 من نکالے گا, پھر باقی کچھ اور 150 من نکالے کرتا ہے. جی اگر میرے کو ہاں جی لیکن ایک ایکڑ کے لیے گورنمنٹ نے 6 توڑے مختص کیے ہیں صرف, تو 6 توڑے میں کتنی گندم آئے گی جناب؟ اگر یہ فرما رہے ہیں AFC صاحب, ٹھیک ہے, آئے گی جی 6 بوری میں, تو 15 بوری بقایا گندم کہاں پھینکے ہم؟ بقایا آپ نے استعمال بھی تو کرنی ہے نا جی. دیکھیں گورنمنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں, میں روزانہ یہ ہمیشہ سے یہی 6 توڑے ہی تھے. یہ پہلے بیسیکلی مین چیز ہے کہ اب اس دفعہ مقرر کیا 20 لاکھ ٹن, وہ بھی نہیں خرید رہے. نہیں, یہ جو 6 توڑوں کی بات کر رہے ہیں پہلے بھی اتنے تھے, کم ہوئے ہیں. دیکھیں جی, یہ پہلے 8 بھی رہا ہے. اچھا جی, اب 6 ہے. 6 بوری ہے 100 kg والی, اس میں 15 من آتی ہے. میں انڈین نیوز پیپر بھی ڈیلی پڑھتا ہوں. ان کی فوڈ کارپوریشن آف انڈیا جو ہے وہ بھی پرچیز کر رہی ہے. ان کی سلو ہے ہریانہ, پنجاب, اتر پردیش, یوپی میں ان کی بھی سلو چل رہی ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. ٹھیک ہے, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ گندم کو ایک میچورٹی ڈیٹ ملی ہے, تو وہاں پہ بھی سلو چل رہی ہے. ایسے ہی یہ یہاں پہ اتنا مطلب پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالی نہیں, حوصلہ نہیں ہے. جیسے ہی ہمیں انسٹرکشن جی ابھی انسٹرکشن وصول ہوگی تو ابھی ہم خریداری شروع کر دیں گے. ہم دل پہ جی آخری بات جب پھر کلوز کرتے ہیں جناب. ہاں جی, صاحب بتا رہے ہیں, صاحب انڈیا کی مثال دے رہے ہیں. جی اگر انڈیا کی مثال دینی ہے نا تو پھر یوریا کا ریٹ بھی انڈیا کے برابر کریں, DAP کا ریٹ انڈیا کے برابر کریں. میں نے کمپیریٹیو پرائسز کی بات نہیں کی, میں نے فصل کے ڈیلے کی بات کی. بجلی کا جو ریٹ ہے نا وہ بھی انڈیا کے برابر. بڑی اچھی بات ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن سر ویری ویل ڈیفینڈڈ. اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے فیس کیا اور جوابات دیے. لیکن ظاہر ہے جو ہمارے کسان بھائی ہیں ان کے تحفظات بظاہر ہمیں بالکل ٹھیک لگتے ہیں, اور ایک جو پینک اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے. احتجاج بہرحال ان کا حق ہے, میرا خیال ہے اس حق کو تسلیم کیا جانا چاہیے. اس حق کے استعمال کی انہیں مکمل آزادی اور اجازت دی جانی چاہیے. اینڈ آئی ہوپ کہ انشاءاللہ حکومت اور سرکار اپنا کام ذرا جلدی کرے, کیونکہ یہ ہم نے دیکھا کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر صاحب کے جو گیٹ ہے اس پر بھی لکھا ہے خوشحال کسان خوشحال پاکستان. تو اللہ کرے عملی تصویر یہ ملک دکھائی دے.